الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس طرح کا علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہی مال کل قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی شکل سے بنا دی جائے گی اور توق بنا کر اس انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ پھر سانپ اس کی باہیں پکڑ کر کہے گا کہ انسان تو کہاں بھاگ رہا ہے، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا اور چاندی ہوں۔ تو اس وقت انسان کے پاس سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر لازمی اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا فرض اگر وہ ادا نہیں کر رہے تو اس کے اوپر وہ اپنا فرض فوراً ادا کریں، ورنہ آخرت میں یہ مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اب اس حوالے سے چند مختصراً میں مسائل عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ صاحب نصاب کے لیے یاد رکھیں جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر اگر کسی کے پاس رقم ہے، مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 52.5 تولہ جس کے پاس ہے اس کے اوپر بھی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب رقم کتنی ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو آج کل کے حساب سے یعنی کہ جو پچھلے سال 52.5 تولہ چاندی کا جو حساب لگایا گیا تھا وہ غالباً 88,000 اور اس سے اوپر کچھ رقم تھی۔ تو اس سال ابھی تک سرکاری طور پر تو اعلان نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی بندہ دینا چاہے تو وہ مارکیٹ سے معلومات کر سکتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے وہ اس کے برابر آپ کے پاس اگر رقم ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اگر آپ کے اوپر سال گزر گیا ہے۔ اچھا، سال گزرنے کا عرض کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سال گزرنے کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو سال ہے یہ اسلامی سال مراد لیا جائے گا، انگریزی سال نہیں۔ جو محرم، صفر، ربیع الاول اسلامی مہینے ہیں اس حساب سے اندازہ لگایا جائے گا۔ اب اس کا اندازہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ پچھلے سال یکم رمضان، یہ مثال دے رہا ہوں کبھی، اور یہ سال اس وقت شروع ہوگا جب آپ صاحب نصاب ہوں گے، یعنی جس وقت آپ کے پاس 90,000 روپیہ یا اس سے اوپر آپ کے پاس رقم آ گئی، ٹھیک ہے، اور یا آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا آ گیا یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس آ گئی، اس دن سے آپ نے ڈیٹ لکھ لینی ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں۔ اب اگلے سال اسی ڈیٹ کو اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ درمیان میں بے شک حالات جیسے بھی ہوں، بے شک مشکل دن بھی آئے ہوں، غربت بھی آئی ہو، لیکن اگلی تاریخ، اگلے سال کے بعد وہی تاریخ جو آئے گی اس تاریخ میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر یکم رمضان کو ایک بندہ صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس یعنی کہ 90,000 سے اوپر اس کے پاس رقم ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اگلے سال یکم رمضان کو بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس وقت جو 52 تولہ چاندی بنتی ہے، رقم بنتی ہے، اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے۔ اب اس میں ایک اور جو اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس 2 تولے سونا، 3 تولے سونا یا 1 تولہ سونا ہوتا ہے، تو اب کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے یعنی اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے اور کوئی یعنی کہ مطلب مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے، جو پیسے ہیں وہ اس کے اپنی ضروریات کے لیے ہیں، حاجت اصلیہ کے یعنی کہ بچت والے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، فالتو پیسے نہیں ہیں، تو اب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چاہے 3 تولے ہے، 4 تولے ہے، 5 تولے ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 1000 روپیہ، 2000، 500، 1500 یہ رقم بھی اس کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس موجود ہے، یعنی بینک میں جمع ہے یا کہیں اس نے رکھی ہوئی ہے جو اس کی ضروریات سے یعنی کہ جس کو ہم بچت کہتے ہیں، بچت کے طور پر اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو اب یہ ہوگا کہ وہ جو 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس ادھر 1500 یا 1000 یا یہ پڑے ہوئے ہیں، تو اب ان دونوں کو ملا کر وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس چیز کو غور کر لینا ہے کہ اگر 7.5 تولہ سے کم سونا آپ کے پاس موجود ہے لیکن ساتھ کچھ رقم بھی ہے تو آپ صاحب نصاب ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس بچت والا نہیں ہے، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں ویسے تو صاحب نصاب ہوں، میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے مثال کے طور پر، لیکن میں نے یہ سارا کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب میرے پاس اپنے پاس سوائے اپنی ضروریات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اب 5 لاکھ والے کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے، تو اب کیا حکم ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اب جو بندہ ان پیسوں کا مالک ہے، یعنی مثال کے طور پر میرے پیسے میں نے کسی کو دیے ہوئے ہیں تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں آج دوں
یا جب وہ رقم مجھے واپس ملے، جب یعنی جو جس کو میں نے دیا وہ جب رقم مجھے واپس کرے تو تب دے دوں، لیکن معافی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ ٹائم سے ہی دے دے، ورنہ بعد میں پھر وہ سالوں کے ساتھ حساب سے لگایا جائے گا، پھر وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو جو رقم آپ نے کسی کو قرض بھی دی ہوئی ہے تو در حقیقت آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی۔ اس حوالے سے ایک اور عام مسئلہ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ گھر میں جو سامان پڑا ہوتا ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، کیونکہ گھر میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، برتن ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، کمبل وغیرہ ہو گئے، ایسی چیزوں کی جو کئی سال استعمال ہی نہیں ہوتے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ استعمال نہیں ہوئے، یہ ضروریات کے علاوہ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ تو یاد رکھیں کہ ان میں سے کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ گھر میں برتن ہیں، کپڑے ہیں، چاہے وہ کئی سال آپ نے استعمال نہ کیے ہوں، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے لیے، جو بھی کسی نے دیے ہیں یا آپ نے لیے ہیں اپنی ضرورت کے لیے لیے ہیں۔ جو چیز اپنی ضرورت کے لیے آپ لیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جو چیز آپ کاروبار کے لیے لیں گے یا تجارت کے لیے لیں گے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں برتن ہے، اب برتن آپ 5 سال استعمال نہیں کرتے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی برتن آپ کاروبار کے لیے لیتے ہیں، لے کے بیچتے ہیں، پھر لیتے ہیں، پھر منافع لیتے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر وہ برتنوں کے اوپر آپ کے اوپر جو ان کی قیمت بنے گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح پلاٹ کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے پلاٹ لیا ہوتا ہے 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، تو بعد میں وہ اس کے اوپر مکان بناتے ہیں، تو اس کے اوپر لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی آپ اپنی ضرورت کے لیے بنا رہے ہیں، لیا ہے تو آپ کی ضرورت کے لیے ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر آپ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ پلاٹوں کا کاروبار کرتا ہے، ایک پلاٹ لیا، پھر دوسرا لیا، پھر تیسرا لیا، ایک لے کے بیچا منافع سے، پھر دوسرا لیا، پھر وہ منافع سے بیچا، یہ کاروبار کا جو سلسلہ ہے، اس شروع میں جو بھی پلاٹ وہ لے گا تو وہ اس کی یعنی کہ وہ نصاب میں شامل ہوگا، اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور جو بندے کی جس ایک اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ہے کرائے پر مکان دینے والا۔ اگر کسی شخص کا اپنا مکان ہے، بنایا ہے، لیکن وہ کرائے پر دے دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مہینے میں اس کو 10,000 کرایہ ملتا ہے، 15,000 ملتا ہے، تو اب جو زکوٰۃ دینی ہے تو کیا جو کرایہ ملتا ہے اس کے حساب سے دینی ہے یا جو مکان کی قیمت ہے اس حساب سے دینی ہے؟ تو جو علماء فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ اب اس میں جو مکان سے کرایہ آئے گا اس کا اندازہ لگایا جائے گا، مکان کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ اس میں سے کرایہ جو آتا ہے، اگر وہ کرایہ ہر مہینے آپ کے پاس آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، مکان کی قیمت کو نہیں لگایا جائے گا۔